The voice of National Audio Library for the Blind پیش خدمت ہے سسپنس سے بھرپور اردو آڈیو ناول کالا جادو، تحریر M.A. راحت، آواز عنائزہ مصطفیٰ۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ میں اس کے قریب پہنچ کر جھک گیا۔ تو تم پورنی ہو؟ مجھے بھوریا چرن کے بارے میں بتاؤ، وہ بدبخت کہاں چھپا ہوا ہے؟ میں نے کہا اور وہ تڑپ گئی، اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ وہ بھڑک کر بولی، یہ کیا نام لے دیا تم نے؟ یہ سب تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ہٹو ہٹو یہاں سے، میرے مالک میرے دیوتا کا نام لیا جائے اور میں… اس نے ہاتھوں سے مجھے دھکا دیا اور خود تڑپ کر اٹھ گئی۔ غالباً وہ بھاگنا چاہتی تھی، لیکن میں نے فوراً ہی اسے پکڑنے کی کوشش کی اور اس کے لمبے لمبے بال میرے ہاتھوں میں آ گئے اور میں نے انہیں مٹھی میں جکڑ لیا۔ ایسے نہیں جا سکے کہ تو شیطان کی بچی، مجھے بتا وہ کتا کہاں ہوا ہے جس نے میری پوری زندگی کو روگ بنا دیا ہے؟ جواب دے، وہ کہاں ہے؟ میں نے زور سے اسے دھکا دیا اور اس کے حلق سے ایک چیخ نکل گئی۔ مجھ پر بھی دیوانگی طاری ہو گئی تھی۔ ان الفاظ کے ساتھ مجھے بھوریا چرن پوری طرح یاد آ گیا تھا۔ میرے دل میں نفرت کی ایسی شدید لہر اٹھی جو میں خاکستر ہو گیا تھا، اپنے آپ کو نہ جانے کب سلا رہا تھا میں نے، اور صدمے پر صدمہ برداشت کر رہا تھا۔ میں نے زیادہ اور دلوز آواز گردن پر وار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن حال زد میں آ گئے۔ بالوں کا پورا گچھا میرے مٹھی میں دوبارہ آ گیا۔ وہ دھڑام سے زمین پر گری تھی اور اس کے فوراً بعد اٹھ کھڑی ہوئی تھی، لیکن اب میں اسے پتھرایا پتھرایا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مردنی چھا گئی تھی اور وہ سہمی نگاہوں سے مجھے یا تو آلودہ کر رہے تھے، اور اس نے پھر ہاتھ جو کر ماتھے سے لگائے اور کہنے لگی، پرم پردھانی آزاد ہو گئی بھوریا چرن کے جال سے، اور اب تمہارے چرنوں کی دھول ہوں، تمہارے چرنوں کی دھول ہوں۔ حکم دو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ بھوریا چرن کہاں ہے؟ میں نے سوال کیا۔ سنوار سندھوکا میں 7 استھان ہیں اس کے، انہی میں سے کسی میں ہوگا۔ تم ہی سے تو چھپا ہوا ہے۔ ایک بار پھر تمہیں بھرشٹ کرنا چاہتا تھا۔ اگر تم بھیرو مچند کھا لیتے تو وہ سیدھا سیدھا مار دیتا تمہیں۔ اب وہ صرف تمہاری جان کا لاگو ہے، تو اسے تلاش کرنے میں میری مدد کر سکتی ہے۔ 7 استھان دکھا دوں گی تمہیں، مگر اتنا جانتی ہوں کہ وہ مجھے بھسم کر دے گا۔ چل اسے میرے ساتھ تلاش کر، میں نے کہا، اور وہ تیار ہو گئی۔ میں نے سب کچھ نظر انداز کر دیا، سب کچھ بھول گیا۔ اب میں مجسم انتقام تھا۔ اچانک ہی میرا دماغ پلٹ گیا تھا۔ پورنی کے ساتھ میں بے حواسی کے عالم میں اس حویلی سے نکل آیا۔ ہم نے پہلا سفر دلی کا کیا۔ دلی کے ایک نواحی علاقے میں کالی کا ایک مندر تھا جو ایک پرانے ویرانے میں بنا ہوا تھا۔ یہ مندر بھوریا چرن کا استھان تھا، لیکن جب ہم شام کے جھٹپٹوں میں اس میں داخل ہوئے تو مندر سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ کالی کا ایک عظیم الشان بت ٹکڑے ٹکڑے پڑا تھا، چاروں طرف ٹوٹ پھوٹ مچی ہوئی تھی۔ پورنی نے کہا، اس نے استھان جلا دیا، اسے تمہارا پتہ چل گیا۔ دوسرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ متھرا چلنا ہوگا۔ پورنی نے کہا۔ ہم دونوں ویران مندر میں کھڑے یہ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آہٹ ہوئی اور میں چونک پڑا۔ ایک پتھریلا مجسمہ تھا جو ایک اندرونے حصے سے نکل آیا تھا۔ مجھے اس میں سے آواز بلند ہوئی جو بھوریا چرن کی تھی۔ اتنا آسان نہیں ہے میاں جی مجھے مارنا، لاکھوں کی بلی دینا ہوگی مجھے مارنے کے لیے، لاکھوں مارے جائیں گے، کیا سمجھے؟ خدا اپنے بندوں کی حفاظت کرے گا۔ بھوریا کتے، سامنے آ کر بات کر، تو شنکھا ہے، مہان شنکھا، سامنے کیوں نہیں آتا؟ آ جاتا پاپی، اگر میرا آخری کام ہو جاتا۔ مجھے اس میں سے آواز ابھری اور پھر وہ راکھ بن کر ڈھہ گیا۔ اب یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ پورنی نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، اب وہ اپنی کسی استھان میں نہیں ملے گا مہاراج۔ اسے پتہ چل گیا ہے کہ میں تمہارے قبضے میں ہوں اور وہ اپنے سارے استھان تباہ کر دے گا۔ پھر بھی میں اسے تلاش کروں گا، اس کے 7 ٹھکانے تباہ ہو جائیں گے تو پھر کہاں پناہ لے گا وہ؟ میں تو تمہاری داسی ہوں مہاراج، جو حکم دو گے اس پر عمل کروں گی۔ میں نے سارے خیالات ترک کر دیے تھے۔ اب تو بس ایک ہی آرزو تھی، بھوریا چرن کو فنا کر دوں اور خود بھی موت کے گھاٹ اتر جاؤں۔ جینا بھی مقصد ہو گیا تھا میرا۔ شمسا کے لیے
دولت کی تلاش میں نکلا تھا وہ بھی نہ کر سکا. کس کام کا یہ سب کچھ جس میں کچھ بھی میرا نہیں ہے؟ جو کرنا چاہتا ہوں وہ میرے لیے ممکن نہیں. کیا فائدہ دوسروں کو بے وقوف بناتے رہنے سے؟ سب کچھ فضول ہے. نہ جانے کیا کیا کرتا رہا ہوں لیکن کوئی بھی سنال نہیں ملا مجھے. اپنی بہن کو ایک اچھا مستقبل تک نہیں دے سکتا تو پھر جینے کا کیا فائدہ؟ ہاں، اگر بھوریا چرن میرے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر جائے تو بس اسے ہی اپنی آخری لمحات میں سکون کا درجہ دے سکتا ہوں. باقی سب کچھ بیکار ہے. کچھ نہیں ملا مجھے. وہاں سے چل پڑے. شہر دلی پہنچے تو دلی جہنم کا نمونہ بنا ہوا تھا. چاروں طرف آگ، شعلے، چیخ و پکار. معلومات کی تو پتہ چلا کہ زبردست ہندو مسلم فسادات ہو رہے ہیں. پاکستان بن چکا تھا اور ہندوستان کے ہندو مسلمانوں کو اپنے درمیان نہیں دیکھنا چاہتے تھے. وہ 800 سال کی بڑھاس نکال رہے تھے. پورے 800 سال انہوں نے محکوم رہ کر گزارے تھے اور اب وہ اپنے برسوں کے ساتھیوں کو موت کی نیند سلا رہے تھے. چاروں طرف ہاہاکار مچی ہوئی تھی اور پورا ہندوستان آگ میں جل رہا تھا. مسلمانوں کے قافلے موت کے گھاٹ اتارے جا رہے تھے. مترا، بندرا بن، بنارس اور نہ جانے کہاں کہاں 7 ٹھکانے دیکھ لیے میں نے اور انہیں دیکھتے ہوئے اور بھی نہ جانے کیا کیا دیکھا. ہر طرف خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی. ہر جگہ موت کا بازار گرم تھا. انسان موت سے چھپتے پھر رہے تھے. میری محبت بھی جاگ اٹھی. ٹرین کے ایک سفر میں مسلمانوں پر حملہ ہوا تو میں بھی بے قابو ہو گیا. 16 ناپاک ہندو ہلاک کیے میں نے. پورنی میری محکوم تھی، اس سے کئی کام لیے میں نے. مسلمانوں کے ایک قافلے پر ہندوؤں نے حملہ کیا تو میں نے پورنی سے کہا، تیرے پاس جادو کی قوت ہے، انہیں اندھا کر دے. پورنی نے بے چارگی سے راکھ اٹھائی اور اس کو حملہ آوروں کی طرف اڑا دیا. وہ اندھے ہو گئے اور اپنے ہتھیاروں کو ایک دوسرے پر استعمال کر کے خود فنا ہو گئے. مسلمانوں کے اس قافلے کو میں نے بحفاظت یہاں سے روانہ کر دیا. لاکھوں مسلمان مریں گے تو اب لاکھوں ہندو بھی مریں گے. بھوریا چرن، یہ بھی تجھ سے انتقام ہے. میں اس کام میں مصروف ہو گیا. یہ بھی دل کو سکون بخش رہا تھا. اب کسی جگہ کی تخصیص نہیں تھی. جدھر منہ اٹھتا نکل جاتا. ہجرت کرنے والے مسلمانوں کی مدد کرتا. ان پر ظلم کرنے والوں کو چن چن کر ہلاک کرتا. اپنی محکوم پورنی سے مدد لیتا. انہیں اس کے ذریعے دولت، اناج اور لباس فراہم کرتا. میرے اس خنجر نے بے حساب ہندوؤں کو قتل کیا. مظلوم مسلمان مجھے درویش کا نام دیتے رہے مگر میں خود پر ہنستا تھا. میں کیا تھا یہ میں خود ہی جانتا تھا. پھر ایک دن شمسا کا خیال آ گیا اور میں نے رخ بدل لیا. سینکڑوں واقعات سے گزرتا ہوا خانقاہ تک پہنچا لیکن خانقاہ کو دیکھ کر دل دہک کر رہ گیا. حلق فرت غم سے بند ہو گیا. آنکھوں سے آنسو ابل پڑے. خانقاہ مسمار کر دی گئی تھی. چاروں طرف جسم بکھرے ہوئے تھے. لاشوں کے سڑنے کی بو پھیلی ہوئی تھی. آگ کے نشانات نظر آ رہے تھے. میں دیوانوں کی طرح چیخ پڑا، شمسا، شمسا میری بہن، شمسا میری بہن، شمسا میں آ گیا ہوں، شمسا میں مسعود ہوں، تیرا بھائی، تیرا بدنصیب بھائی، شمسا، شمسا، فیضان، شمسا. خانقاہ کی بلندیاں کس طرح طے ہوئی مجھے نہیں معلوم. بس میرے حلق سے دل دوز آوازیں نکل رہی تھیں. شمسا میری بہن، شمسا میں آ گیا ہوں، میں تیرا بھائی مسعود ہوں، میری بہن کہاں ہے شمسا؟ ہاں میں دیوانہ تھا، پاگل ہو گیا تھا میں شمسا. میں تیرے پاس رہ کر تجھ سے دور رہا، اپنے خوف کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں تجھ سے دور رہا شمسا. تجھ سے باتیں بھی نہیں کی میں نے. ہاں شمسا، شمسا. میں زارو قطار روتا رہا. خانقاہ میں پڑی لاشوں میں اپنی بہن کی لاش تلاش کرنے لگا. یہ لاشیں یہاں کے لوگوں کی تھی، سب کے سب جانے پہچانے. دفتن چھٹی حص نے کسی زیروح کی موجودگی کا احساس دلایا. دیوانوں کی طرح چونک کر پلٹا. سامنے کھڑی شمسا کو دیکھا. پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھا. وہ پتھرائی ہوئی کھڑی تھی. میں بے قابو ہو کر اس کی طرف جھپٹا. پاگلوں کی طرح اس سے لپٹ گیا. میرے حلق سے کربناک آوازیں نکل رہی تھیں. یہ آوازیں خود بخود الفاظ میں ڈھل کر شمسا کو میری المناک داستان بتا رہی تھیں.
میرے قوت ارادی کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا۔ شمسا نے مجھے پہچان لیا، سب کچھ جان لیا۔ ایسی بلک بلک کر روئی کہ کلیجہ پانی ہو گیا۔ مجھ سے دور کیوں رہے بھیا؟ ہائے، مجھ بد نصیب کی قسمت میں یہ روشنی کہاں سے آ گئی؟ میں نے تو تاریکیوں ہوئی کو زندگی سمجھ لیا تھا۔ طوفان گڑگڑاتا رہا۔ برسوں کی جدائی تھی، دل اتنی آسانی سے کیسے بھرتا؟ بالآخر سکون ہوا۔ شمسا، فیضان؟ میں نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ فیضان، شامی، اکرام بھیا، بچے نیچے تہہ خانے میں موجود ہیں۔ ہندو 20 بار آ چکے ہیں، خوب تباہی مچائی انہوں نے، سب کو مار دیا۔ ہم تہہ خانوں میں جا چھپے، اس لیے بچ گئے۔ کچھ لوگ بھاگ گئے۔ ہم کئی دن کے بھوکے پیاسے ہیں، باہر خطرہ تھا، کوئی باہر نہیں آتا۔ بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، مجھ سے ان کا بلکنا دیکھا نہیں گیا۔ پانی کی تلاش میں نکل آئی تو تمہاری آواز سنی۔ فیضان، شامی، اکرام زندہ ہیں؟ ہاں۔ پانی کہاں ہے؟ وہاں ایک مٹکے میں موجود ہے، اسی سے گلاس بھرا ہے۔ آؤ مجھے بتاؤ مٹکا کہاں ہے؟ میں نے کہا، پھر شمسا کی نشاندہی پر مٹکے کے پاس آیا اور اسے اٹھا کر تہہ خانے میں لے گیا۔ سب کی حالت ابتر تھی۔ پہلے بچوں کو، پھر انہیں پانی پلایا اور ان میں زندگی جھلکنے لگی۔ فیضان یہ سن کر ششدر رہ گیا تھا کہ میں شمسا کا سگا بھائی ہوں۔ اکرام نے وعدے کا پاس رکھتے ہوئے انہیں کچھ نہیں بتایا تھا۔ مختصر الفاظ میں انہوں نے خانقاہ کی تباہی کی داستان سنائی۔ پھر فیضان نے کہا، اب کیا کریں گے مسعود بھائی؟ میں کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں، اس کے بعد سوچیں گے۔ کہاں جاؤ گے بھیا؟ شمسا نے بڑی بے قراری سے پوچھا۔ بس ابھی تھوڑی دیر میں آیا۔ نہیں بھیا، کہیں پھر نہ کھو جاؤ، ابھی تو دل کو یقین بھی نہیں آیا ہے۔ نہیں شمسا، بس ابھی آتا ہوں۔ ہم بھی ساتھ چلیں گے؟ فیضان بولا۔ ہرگز نہیں۔ اکرام، انہیں سنبھالو، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے انہوں نے مجھے باہر آنے کی اجازت دی تھی۔ دیوار کی اوٹ میں ہو کر میں نے پورنی کو آواز دی۔ وہ جاتی ہی کہاں تھی؟ حاضر ہو گئی۔ پھل درکار ہے، درختوں سے ٹوٹے ہوئے ہوں، جادو کے نہ ہوں۔ جو آ گیا سوامی۔ اس نے گردن جھکا دی اور پھر چشم زون میں پھلوں کا ٹوکرا میرے سامنے لا رکھا۔ اپنے لیے ساری زندگی کالے جادو کا احسان نہیں لیا، مگر اب مجبوریاں آڑے آ گئی تھی۔ پھل لے کر تہہ خانے پہنچا تو سب جیسے جی اٹھے۔ طرح طرح کے سوالات کیے گئے، مگر خاموشی ہی جواب دی۔ پوچھنے والے تھک گئے۔ پھر آگے کے منصوبے زیر غور آئے۔ شمسا نے حسرت سے کہا، بھیا، امی ابو، محمود، مامو ریاض کا کوئی پتہ نہیں چل سکا؟ کہاں ہیں یہ لوگ؟ صدیاں بیت گئی انہیں دیکھے ہوئے۔ میں نے کہا، نہیں شمسا، وہ سہارنپور میں بھی نہیں ہیں۔ میں نے انہیں تلاش کیا ہے، نہیں مل سکے۔ البتہ محمود کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ زندہ سلامت ہے۔ اسے میں نے خود ملک سے باہر بھیج دیا تھا۔ اس وقت اس کے لیے یہی ضروری تھا، کیونکہ مقامی پولیس اس کی تلاش میں تھی۔ میں نے تو اپنے آپ کو چھپا لیا تھا، مگر محمود کو ملک سے باہر نہ بھیجتا تو وہ خطرے میں پڑ جاتا۔ کہاں ہے یہ نہیں معلوم؟ نہیں شمسا، کچھ نہیں پتا۔ فیضان نے کہا، اس کے سوا ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے مسعود بھائی کہ ہم بھی پاکستان نکل جائیں۔ سارے ہندوستان میں فسادات کی آگ پھیل ہوئی ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں ہمارے لیے زندگی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اکرام اور شامی بھی اس بات کے حق میں تھے، چنانچہ تیاریاں ہو گئیں۔ بھلا تیاریاں کیا تھیں؟ بس جو کچھ ہاتھ لگا ساتھ لے لیا، اور پھر ایک دن آدھی رات کے وقت ہم خانقاہ کی بلندیوں سے نیچے اتر آئے۔ ایک طویل سفر کا آغاز کیا تھا۔ دل کی کیفیت ناقابل بیان تھی، نہ جانے کیا کیا تصورات ذہن میں تھے۔ رات بھر سفر کر کے جب دن کی روشنی ہوئی تو ایک ایسی جگہ ویرانے میں پناہ لی جہاں انسانی نگاہوں سے محفوظ رہ سکیں۔ پھر یہی ہوا، راتوں کو سفر کرتے اور دن میں کسی پوشیدہ جگہ کو اپنا لیتے۔ پھر ایک بستی نظر آئی اور یہاں سے ہم نے ایک گاڑی حاصل کی۔ فیضان اچھی ڈرائیونگ کر لیتا تھا۔ گاڑی کس کی تھی کچھ نہیں معلوم تھا، بس اس میں بیٹھ کر کسی ایسی بناگاہ کی تلاش میں چل پڑے جہاں سے پاکستان جانے کے راستے دریافت ہو سکے۔ لیکن گاڑی کا یہ سفر بھی ہم نے رات ہی میں کیا تھا۔ صبح کو البتہ جس سڑک پر ہم جا رہے تھے وہاں ہمیں ایک زبردست خطرہ پیش آ گیا۔ کوئی 50-60 افراد تھے، لاٹھیوں، بھالیوں
اور تلواروں سے مسلح گاڑی کا راستہ روکے کھڑے ہوئے تھے، اور ان سب سے آگے بھوریا چرن تھا، کمینہ صفت بھوریا چرن، جو یقیناً ان لوگوں کو ہمارے راہ پر لے آیا تھا۔ اس نے ابھی تک میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ میں گاڑی سے نیچے اتر آیا اور میں نے سرگوشی کے انداز میں پورنی سے پوچھا، اس کے ساتھ جو افراد ہیں کیا وہ اس کے جادو کے زیر اثر ہیں؟ نہیں سوامی، نہیں پردھانی، یہ سیدھے سادے دیہاتی لوگ ہیں جنہیں بھوریا چرن آپ کے سامنے لے آیا ہے۔ تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرو جو تم نے دوسروں کے ساتھ کیا ہے۔ پرم پردھانی شنکھا ان کا ساتھی ہے، اسے میں دیکھ لیتا ہوں۔ میں نے ایک پتھر اٹھا لیا اور اس پر کلام الہی کی آیات پڑھ کر اسے پوری قوت سے بھوریا چرن کے سر پر دے مارا۔ پتھر اس کی پیشانی پر پڑا اور اس کی پیشانی پھٹ گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر چکرانے لگا اور میں اس کی جانب جھپٹا۔ میں نے عقب سے اس کے بغلوں میں ہاتھ دے کر گردن پر جما دیے اور اسے پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ ادھر جو بھوریا چرن کے ساتھ آئے تھے اچانک ہی اپنی بینائی کھو بیٹھے تھے اور اس بات سے ہکا بکا رہ گئے تھے۔ ان میں سے ایک نے بھی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ یوں ہی اپنی جگہ کھڑے آنکھیں پھاڑتے رہے۔ میں نے بھوریا چرن کو بری طرح سے رگڑ دیا تھا اور اس کے حلق سے غراہٹیں نکل رہی تھیں، لیکن پھر اچانک ہی وہ میرے بازوؤں کی گرفت میں تحلیل ہو گیا اور ایک دم سے اس کا بدن چھوٹا ہوا اور میری گرفت اس پر قائم نہ رہ سکی۔ پھر میں نے ایک پیلی مکڑی کو برق رفتاری سے ایک سمت بھاگتے ہوئے دیکھا۔ ظاہری بات ہے بھوریا چرن تھا۔ میں نے چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھائے اور مکڑی کا نشانہ لینے کی کوشش کی، لیکن اس وقت موقع نہیں مل سکا تھا کہ ان پر آیات الہی پڑھتا۔ بھوریا چرن کو ایک جگہ چھپنے کا موقع مل گیا۔ ایک درز میں گھس کر وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا، لیکن زمین پر میں نے ننھے ننھے خون کے دھبے دیکھے تھے۔ وہ زخمی ہو گیا تھا۔ وہ لوگ جو اندھے ہو گئے تھے ایک دوسرے کو ٹٹول رہے تھے اور ان کے حلق سے ڈری ڈری آوازیں نکل رہی تھیں۔ میں نے فیضان کو اشارہ کیا۔ انوکھی لڑائی فیضان کے لیے بھی باعث حیرت تھی۔ بہرحال وہ راستہ کاٹ کر گاڑی آگے نکال لے گیا اور ہم اس خطرے سے بھی دور ہو گئے۔ دن اور رات ایک عجیب زندگی تھی، خوف و دہشت میں ڈوبی ہوئی۔ راتوں کو اگر آبادیوں کے قریب ہوتے تو آبادیوں سے چیخو پکار کی آوازیں سنائی دیتی، اللہ اکبر کے نعرے گونجتے، ہندو مسلمان ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوتے، کہیں جے جے کار ہوتی اور کہیں اللہ کا نام لیا جاتا۔ لیکن پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے فسادات کی آگ کو بھلا مجھ جیسا آدمی کیا روک سکتا تھا؟ ہم تو صرف اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ راستے میں طرح طرح کے کام ہوتے رہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی حاصل ہو گئی اور تھوڑا بہت پیٹرول بھی جو گاڑی کو آگے بڑھانے میں معاون ثابت ہو رہا تھا۔ اس کے بعد اچانک ہی میں نے صورتحال کا تجزیہ کیا تو پتہ چلا کہ میں اپنے آبائی شہر سے بالکل قریب ہوں۔ قدم رک گئے تھے، بدن کی قوتیں ساتھ چھوڑ گئی تھیں، دل و دماغ میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر پیر پھاگن کا مزار تھا۔ میری بچپن کی کہانی پھر سے میری آنکھوں میں تازہ ہو گئی تھی۔ نہ جانے کتنے عرصے کے بعد اس سمت آیا تھا۔ یہ راستے حالانکہ کبھی اس طرح جانے پہچانے تھے کہ آنکھیں بند کر کے چھوڑ دیا جائے تو میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں، لیکن اب سینکڑوں تبدیلیاں ہو چکی تھیں۔ یہاں بھی فسادات ہو رہے تھے۔ پیر پھاگن سے بچپن سے عقیدت تھی۔ میں نے شمسا سے کہا، شمسا پہچانی اس جگہ کو؟ نہیں بھیا، کون سی جگہ ہے؟ ہمارا گھر ہے شمسا، ہمارا شہر ہے۔ وہ دیکھو بلندی پر تمہیں پیر پھاگن کا جھنڈا نظر آ رہا ہے۔ شمسا سکتے میں آ گئی۔ آنسو تو اس کی آنکھوں سے نکل پڑنے کے لیے بے قرار رہتے تھے۔ میرے مل جانے کے بعد ماں باپ اور بھائی کی یاد ایسی تازہ ہوئی تھی کہ جب بھی اس پر نظر پڑتی اسے روتے ہوئے پاتا۔ شمسا کا بدن ہولے ہولے کانپنے لگا، کہنے لگی، بھیا اپنے گھر میں جھانک لیں، ہو سکتا ہے امی اور ابو وہیں رہتے ہوں۔ نہیں، اب بھلا ان کے یہاں رہنے کے کیا امکانات ہو سکتے ہیں؟ ہاں، اگر تیرا جی چاہے تو آ، پیر پھاگن کے مزار پر چلتے ہیں، فاتح خوانی کریں گے اور ان سے مدد کی درخواست کریں گے۔ شمسا تیار ہو گئی۔ فیضان اور اکرام کو بھی میں نے یہ بتا دیا کہ یہ میرا آبائی شہر ہے۔ وہ لوگ بھی بہت متاثر ہوئے تھے۔ پیر پھاگن کا مزار
इसी तरह सीना ताने पहाड़ी पर इस्तादा था। हम लोग आगे बढ़ने लगे और फिर उस वक्त जब मैं बड़ी अकीदत के आलम में शमसा के साथ पीर फागन के मज़ार की सीढ़ियों की जानिब जा रहा था कि मैंने एक समत भूरिया चरण को धूनी रमाए देखा। सामने छोटी छोटी लकड़ियां सुलग रही थी, उनमें कोई खुशबू डाल रहा था कमबख्त जोगी। सर घटा हुआ था, पेशानी पर पट्टी बांधी हुई थी। अपनी मकरूर शख्सियत को वो पीर फागन से ज्यादा दूर नहीं कर सका था और यकीनी तौर पर किसी ऐसे अमल के चक्कर में था जिससे उसे खंडोला बनने का मौका मिल जाए। उसे देखकर एक बार फिर मेरे बदन में चिंगारियां दौड़ गई। मैंने खुलूस दिल से अल्लाह से दुआ की, इसी मौजू मखलूक के खात्मे में मेरी मदद की जाए। पीर फागन से कहा कि वो अल्लाह से दुआ करें जिस शख्स ने मेरी जिंदगी का रुख इस तरह तब्दील किया है जैसे जहां से आगाज हुआ है वहीं उसका अंजाम भी हो। ये तमाम एहसासात दिल में लिए मैं आहिस्ता आहिस्ता भूरिया चरण के सामने पहुंच गया। उसे शायद मेरी आमद का इल्म नहीं हो सका था। फिर मैंने उसके सामने पड़ी हुई लकड़ियों में से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और उसी वक्त वो बुरी तरह चौंक पड़ा। मुझे देखकर उसकी आंखें खौफ व दहशत से फैल चुकी थी। वो एकदम से पीछे हटा तो चित गिर पड़ा, लेकिन फिर उसने उल्टी कलाबाजी खाई और मैंने जलती हुई लकड़ी उसके मुंह पर दे मारी। भूरिया चरण की दिलदोज चीख उभरी थी। उसने पीछे हटकर अपने आप को संभालते हुए कहा, तो आ गए तुम मियाँ जी, याद है ये जगह? यहीं से हमारी तुम्हारी जंग शुरू हुई थी और आज यहीं तुम्हारे पीर फगनुआ के चरणों में तुम्हारा अंत हो जाएगा। आज नहीं छोड़ूंगा मियाँ जी, आज नहीं छोड़ूंगा। दफतन मुझे सीने के पास एक वजन सा महसूस हुआ और यह वजन उस खंजर का था जो मुझे अता किया गया था। मैंने खंजर निकालकर हाथ में ले लिया। भूरिया चरण ने गहरी निगाहों से खंजर को देखा और दफतन ही उसके चेहरे पर तब्दीलियां रूनुमा हुई। गालिबन उसे किसी खतरे का एहसास हो गया था। उसने एकदम उल्टी छलांग लगाई, लेकिन ये छलांग पीर फागन के मज़ार की सीढ़ियों की जानिब थी। रास्ता भूल गया था, वो सही रास्ते का इंतखाब नहीं कर सका था। मैं दोनों हाथ फैलाए उस पर झपटा। बाकी लोग हैरान निगाहों से ये सब कुछ देख रहे थे। भूरिया चरण जोर से चीखा, अरे बचाओ, अरे बचाओ, ये मुसला मुझे मार रहा है। हिंदू हूँ मैं, हिंदू हूँ, मारे हिंदू जाति के लोगों, मुझे बचाओ। लेकिन यहाँ शायद कोई हिंदू मौजूद नहीं था या फिर उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही थी। वो सीढ़ियों के करीब पहुंच गया और दफतन ही उसे अकब से ठोकर लगी। सीढ़ियां उसके रास्ते में मुजाहिम हो गई थी। वो नीचे गिर पड़ा और उसी लम्हे में उस पर छा गया। मैंने खंजर बुलंद करके उसके पहलू में घोंप दिया और उसकी जबान कोई 1.5 फुट बाहर निकल आई। उसने जबान से मेरे चेहरे को चाटने की कोशिश की, लेकिन मैंने पीछे हटकर दूसरा वार फिर उसके सीने पर किया। इस बार उसकी आंखें अपने हलकों से कोई 2 या 3 फुट बाहर निकलीं और रबर की तरह खिंचकर वापस अपनी जगह पहुंच गईं। मैं दीवाना वार उस पर हमले कर रहा था और मेरा खंजर बार बार बुलंद होकर उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पेवस्त हो रहा था। कुर्ब जवार में कुछ लोग मौजूद थे जो दौड़ दौड़ कर हमारे गिर्द जमा हो गए थे, लेकिन मैं सबसे बेखबर अपने काम में मसरूफ था और मैंने भूरिया चरण की गर्दन उसके शानों से अलहदा कर दी। उसकी चोटी पकड़कर मैंने गर्दन काटी और एक तरफ उछाल दी, फिर उसके बगल के पास से एक बाजू काटा। खंजर इंतहाई शानदार तरीके से अपना काम सरअंजाम दे रहा था। कुछ लोग तो ये होलनाक मंजर देखकर वहां से फरार ही हो गए थे। भूरिया चरण के बदन के टुकड़े टुकड़े करके मैंने उन्हें कुर्ब जवार में फेंक दिया। फिर अचानक ही एक गुड़गुड़ाहट सी महसूस हुई और मैंने देखा कि जहां जहां उसके टुकड़े पड़े हुए थे वहां जमीन में गड़ा होता जा रहा था। पत्थर चटक रहे थे, अपनी जगह छोड़ रहे थे। मैं कई कदम पीछे हट गया, फिर एक बड़ा सा गड्ढा वहां नमूदार हुआ और भूरिया चरण का मुर्दा जिस्म उस गड्ढे में उतरता चला गया। मेरे दांत भींचे हुए थे, आंखें शिद्दत गज़ब से सुर्ख हो रही थीं। मैंने उस गड्ढे के करीब पहुंचकर उसमें झांका तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। इतना गहरा गड्ढा हो गया था कि जमीन नजर ही नहीं आती थी। ताहम मैंने अपनी मालूमात के लिए पत्थर का एक बड़ा सा टुकड़ा उठाकर उस गड्ढे में उछाल दिया। पत्थर के जमीन पर गिरने की आवाज तक नहीं आई थी। भूरिया चरण इंतहाई गहराइयों में दफन हो गया था।
میں نے خنجر صاف کر کے اپنے لباس میں واپس رکھا اور اس کے بعد میرے حواس کسی قدر کام کرنے لگے۔ فیضان، شامی، اکرام، شمسہ وغیرہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اور وہ جوار کے لوگ بھی حیران کھڑے ہوئے تھے۔ میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا۔ بظاہر بھوریا چرن کا خاتمہ ہو گیا تھا، آگے اللہ جانتا تھا۔ پیر پھاگن کے مزار پر فاتحہ پڑھی، ماں باپ کے مل جانے کی دعا مانگی، شہر جا کر اپنا گھر تلاش کیا مگر وہاں کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ آنسو پی کر واپس چل پڑے اور اب عزم پاکستان کا تھا۔ ٹرین آگرہ سے روانہ ہوئی۔ 4 ڈبے بارڈر کے لگائے گئے تھے۔ سکھ رجمنٹ کے 16 سپاہی ان کی حفاظت پر مقرر کیے گئے تھے، لیکن میں نے ان کے چہروں پر خباثت دیکھی تھی۔ ایک نگاہ انہیں دیکھ کر یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے فرض سے مخلص نہیں ہیں۔ کٹے پھٹے زخمی مسلمان، مرد، عورتیں، بچے زندگی کی تلاش میں گرداں ٹرین کے ان ڈبوں میں کھچا کھچ تھے۔ ہمارے پاس ہتھیار نہیں تھے مگر ہمارا عزم ہمارا ہتھیار تھا اور ہم ہر لمحہ کسی واقعے کے منتظر تھے۔ شمسہ سہمی ہوئی ایک گوشے میں اپنے بچوں کے ساتھ سمٹی ہوئی تھی۔ اس وقت سارے خیالات سو گئے تھے۔ پورنی سے میں نے بڑے کارآمد کام لیے تھے اور حقیقتاً اس کی افادیت کا قائل ہو گیا تھا۔ ٹرین کے سفر کے چند گھنٹے بعد ہی میں نے اسے سرگوشی میں پکارا اور کہا، تو میرے پاس تو ہے، ظاہر نہ ہو بلکہ سرگوشی میں مجھ سے بات کر۔ میں ہوں پردھانی، کیا تو ان لوگوں کی نیت کے بارے میں بتا سکتی ہے جو ہمارے محافظوں کی حیثیت سے ہمارے ساتھ ہیں؟ آپ آگیا دیں مہاراج، میں ان کے من کھول لوں گی، تھوڑا سمے لگے گا، مجھے معلوم کر کے بتا۔ کوئی 10 منٹ کے بعد پورنی نے مجھے اطلاع دی، ہری سنگھ ان رجمنٹ کا سردار ہے، ہندوؤں کا پالا ہوا۔ اس نے انجن چلانے والے کو حکم دیا ہے کہ چتناری اسٹیشن سے آگے نکل کر باندی پورا اور چتناری کے بیچ ریل روک دے، وہاں ہندو حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پورنی، ریل نہیں رکنی چاہیے۔ نہیں رکے گی مہاراج، پورنی نے جواب دیا۔ دن گزر گیا، رات ہو گئی۔ ریل کے ڈبوں میں روشنی اور ہوا کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ بچے ری کر رہے تھے، مسافر عالم سکرات میں تھے۔ کوئی 10 بجے چھتناری کا اسٹیشن آیا۔ باہر اسٹیشن پر ہم نے ہندو انتہا پسندوں کو دیکھا تھا مگر فوج کی وجہ سے کوئی عمل نہیں ہوا تھا۔ البتہ چھتناری کے بعد ٹرین آگے بڑھی تو میں نے درود پاک کا ورد شروع کر دیا تھا۔ میرا دم آنکھوں میں آ گیا تھا۔ یک بیک میں نے ٹرین کی رفتار تیز ہوتی دیکھی۔ ہر ایک کو احساس ہو گیا تھا مسافر چونک پڑے تھے۔ ٹرین تھی کہ گولی بن گئی تھی۔ اس طوفانی رفتار سے گزرتے ہوئی وہ باندی پورا سے گزر گئی۔ باندی پورا کے اسٹیشن سے گزرتے ہوئے بس روشنی کی لکیریں نظر آئی تھیں اور سائن بورڈ پر بس نام کا شائبہ ہوا تھا۔ مزید 1 گھنٹہ گزر گیا، پھر ٹرین کی رفتار سست ہونے لگی اور پھر بہت سست ہو گئی۔ پورنی نے میرے کان میں کہا، پرم پردھانی، گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیا؟ سکھ افسر نے انجن چلانے والے کو گولی مار دی ہے۔ اس نے باندی پورا کے ہندوؤں سے پیسے لیے ہوئے تھے۔ انجن چلانے والے نے گاڑی نہیں روکی، اس لیے افسر نے اسے مار دیا۔ اب افسر بلاری اسٹیشن پر گاڑی کو رکوائے گا۔ آپ باری پر دوسری طرف اتر جائیے، وہاں خون خرابہ ضرور ہوگا۔ تو کچھ نہیں کر سکتی؟ جو بن پڑے گا ضرور کروں گی مہاراج، مگر بہت بڑا جماؤ ہے، آپ کو ہوشیار رہنا ہوگا۔ میں پریشان ہو گیا۔ میرے کمپارٹمنٹ میں جو لوگ نظر آ رہے تھے وہ بیچارے زخموں سے چور تھے، یہ کسی سے کیا مقابلہ کر سکتے تھے؟ تاہم کچھ دیر کے بعد میں نے انہیں ہوشیار کر دیا۔ آگے حملے کا خدشہ ہے، آپ سب لوگ ہوشیار ہو جائیں۔ کوہرام مچ گیا۔ سہمے ہوئے لوگ طرح طرح کے سوالات کرنے لگے۔ میرے لیے جواب دینا مشکل ہو گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے وقت سے پہلے انہیں موت کے خوف سے دوچار کر دیا ہے، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا، ان سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے مجھے گالیاں بھی دیں اور کہا کہ خوف و ہراس پھیلا رہا ہے۔ میں نے خاموشی سے سب کچھ سنا، البتہ اپنے ساتھیوں کو میں نے ہوشیار کر دیا اور پورنی کی ہدایت کے مطابق انہیں دونوں سمت کے دروازوں پر تعینات کر دیا کہ جس سمت اسٹیشن آئے اس کے دوسرے سمت کا دروازہ کھول دیا جائے۔ بچوں کو میں نے فیضان اور اکرام کی گود میں دے دیا تھا۔ ٹرین کی رفتار سست ہونے لگی۔ ہلاری کا اسٹیشن تاریکی میں ڈوبا پڑا تھا، مگر دور ہی سے وہاں چہل پہل محسوس ہو رہی تھی۔ ہمیں سمت کا اندازہ ہو گیا اور میں نے شمسہ وغیرہ کو اس طرف پہنچا کر درود پاک کا ورد شروع کر دیا۔
ٹرین کو کئی جھٹکے لگے اور اس کے ساتھ ہی جے بھوانی، جے ہند اور ست سری اکال کے نعرے لگنے لگے۔ پورنی، میں نے پورنی کو پکارا مگر اس کی آواز سنائی نہیں دی۔ کئی آوازوں پر بھی میں نے اس کی آواز نہ سنی۔ اگلے ڈبوں پر حملہ ہو چکا تھا۔ چیخو پکار کی دلدوز آوازوں سے کانوں کے پردے پھٹے جا رہے تھے۔ دل رو رہا تھا ان سب کو مصیبت میں چھوڑتے ہوئے، مگر کیا کرتا؟ انہیں سپرد خدا کر کے شمسا بچوں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیچے کود گیا۔ دوسری طرف گہرائیاں اور لمبے لمبے کھیت کھڑے تھے، سب کے سب لڑکتے ہوئے نیچے جا گرے۔ بچے بری طرح رونے لگے، ان کے منہ بھینچ کر انہیں چپ کیا اور سب سنبھل کر کھیتوں میں دوڑنے لگے۔ نعروں اور چیخوں کی مہیب آوازیں تعاقب کر رہی تھیں۔ کھیتوں کا سلسلہ کچھ دور چل کر ختم ہو گیا۔ کچھ فاصلے پر روشنیاں سی دمکتی ہوئی نظر آئیں۔ عجیب سی روشنیاں تھیں، جیسے بھٹیاں روشن تھیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم قلعے کے دروازے کے پاس پہنچ گئے۔ اچانک بڑے دروازے سے ایک ذیلی کھڑکی کھلی۔ السلام علیکم، کسی نے کہا۔ وعلیکم السلام، آپ کون ہیں؟ اندر آ جاؤ، جلدی کرو، ہم سے کہا گیا اور ہم عجلت میں اندر داخل ہو گئے۔ 10-12 افراد تھے۔ ذیلی کھڑکی بند کر کے اس کے ساتھ بہت سا کاٹھ کباڑ لگا دیا گیا۔ پھر مشعل کی روشنی میں ہمیں دیکھا گیا اور کسی نے گونجدار آواز میں کہا، جو ریل کٹ گئی اسی کے مسافر ہو؟ جی ہاں، اندر آ جاؤ۔ ہمیں ان کتوں کا منصوبہ معلوم تھا، مگر افسوس وقت بدل گیا۔ ہماری مجبوری تھی، ہم کچھ نہیں کر سکے۔ آؤ اندر آ جاؤ۔ وسیع عمارت تھی۔ ہمیں ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ بھینسوں کے ڈکرانے کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ لالٹین کی روشنی میں راؤ تجمل حسین کو دیکھا۔ تعارف بعد میں ہوا تھا۔ ہمیں چائے پیش کی گئی۔ بہت تھکن سے نڈھال تھے۔ چائے کے بعد راؤ صاحب نے کہا، آپ لوگ آرام کریں۔ ہاں، مرد ہوشیار رہیں، اگر حویلی پر حملہ ہوا تو آپ کو جگا دیا جائے گا۔ نہیں راؤ صاحب، ہم آپ کے ساتھ جاگیں گے۔ ابھی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ہے، کچھ دیر آرام کر کے چاقو چوبند ہو جائیں۔ راؤ صاحب چلے گئے۔ کسی کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایک خوف سب پر طاری تھا۔ بچے البتہ سو گئے۔ میں نے سرگوشی میں پورنی کو پکارا، پرم پردھانی۔ اس کا جواب ملا، پرم پردھانی کی بچی کہاں مر گئی تھی؟ جے پرم پردھانی، آپ پوتر اشلوک پڑھ رہے تھے، ان کے سامنے گندگی نہیں آ سکتی تھی، میں مجبور تھی۔ اس نے جواب دیا، کیا ریل کے سارے مسافر مارے گئے؟ کچھ جیتے ہیں دھنی، کچھ مارے گئے۔ اور کیا پوچھتا اس سے؟ خاموش ہو گیا۔ یہ رات بھی بہت سی راتوں کا مجموعہ بن گئی تھی۔ نہ جانے کیسے صبح ہوئی۔ ناشتہ ملا۔ دوپہر کو راؤ صاحب سے ملاقات ہوئی۔ ہلاری کے مسلمان رئیس تھے، ہندوؤں میں گھرے ہوئے تھے، مگر بڑے کلے کھٹے کے آدمی تھے، ہندوؤں کا مسلسل مقابلہ کر رہے تھے۔ بتانے لگے، بڑی مشکل سے بچاؤ کر رکھا ہے، بستی کے سارے مسلمان بھاگ گئے، ہم پھنس گئے ہیں۔ 10 بندوقیں ہیں، ہندو ملازموں کے سامنے انہیں 100 بتا کر پیش کیا۔ ان کے خوف سے ابھی حویلی پر حملہ نہیں ہوا ہے، ورنہ کب کا ہو چکا ہوتا، مگر کب تک؟ اللہ کرے شمس اللہ آ جائے، بھتیجا ہے ہمارا، انگریزی فوج کا افسر ہے، ایک منصوبہ بنا کر گیا ہے، دیکھو اللہ کرے ہماری موت سے پہلے پہنچ جائے۔ بعد میں شمس اللہ کے بارے میں معلوم ہوا وہ کچھ انتظامات کرنے گیا تھا اور یہاں اس کا انتظار ہو رہا تھا تاکہ پاکستان کی طرف کوچ کیا جائے۔ راؤ صاحب نے بعد میں فصیلوں پر جلتی ہوئی بھٹیاں دکھائیں جن پر بڑے بڑے کڑھاؤ چڑھے ہوئے تھے اور ان میں تیل ابل رہا تھا۔ قریب ہی لمبی لمبی سینکوں کی جھاڑویں انبار تھیں۔ یہ ہمارے ٹینک ہیں، سسرے ایک بار ہمت کر لیں، دوبارہ رخ نہیں کریں گے، راؤ صاحب نے بتایا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اسلحہ، تیل میں گڑ پک رہا ہے، حویلی پر حملہ ہوا تو ان جھاڑوؤں کو اس میں ڈبو کر تیل اچھالیں گے، کسی پر اس کی ایک بوند بھی پڑ گئی تو سمجھ لو عمر بھر جلتا رہے گا۔ ساری تیاریاں پوری ہیں۔ میں اس تدبیر پر انگشتے بدندہ رہ گیا۔ پھر اسی رات حملہ ہو گیا۔ کوئی 150 ہندو رات کی تاریکی میں حویلی کے پاس آ گئے۔ ہم لوگ جاگ رہے تھے، فوراً بلاوا آ گیا۔ فصیلوں پر سب دم سادھے ہندوؤں کے زد پر آ جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ حویلی کے مرد تیار تھے۔ پھر جو ہی وہ لوگ زد میں آئے، اوپر سے ان پر تیل میں جلے ہوئے گڑ کی بارش ہو گئی۔ خدا کی پناہ،
جس طرح وہ بلبلائے، جس طرح ضمیر پر لوٹیں لگائیں، دیکھنے کا منظر تھا۔ کئی دن کا پکتا ہوا گڑ تیل کے ساتھ مل کر جس کے جسم پر پڑا اندر تک اترتا چلا گیا۔ 3 منٹ بھی نہ لگے، صفایا ہو گیا۔ ایسے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے کہ پلٹ کر نہیں دیکھا۔ حملہ ناکام ہو گیا۔ راؤ صاحب پیٹ پکڑ پکڑ کر ہنس رہے تھے۔ دوسری صبح 2 جیپیں آئیں جن میں پولیس بھری ہوئی تھی۔ نیچے ہی مذاکرات ہوئے۔ راؤ صاحب نے کہا، بھیا گارڈ لے کر آ جاؤ، مالک کی قسم ٹینکوں توپوں سے مارو گے تب بھی 150 کو لے مریں گے۔ اب جلدی سے پیچھے ہٹ جاؤ نہیں تو ہم شروع کر رہے ہیں۔ جیپیں مڑ کر واپس چلی گئی تھیں۔ راؤ تجمل حسین بے شک عظیم انسان تھے، ان حالات میں بھی بات پر قہقہا لگانے والے۔ 2 دن خاموشی طاری رہی۔ تیسرے دن کوئی 9 بجے ہوں گے کہ 3 گاڑیوں کی روشنیاں نظر آئیں۔ اطلاع مل گئی اور اسلحہ تیار ہو گیا۔ گاڑیاں بالکل نیچے آ گئیں۔ پھر کسی نے چیخ کر کہا، چچا ابا، میں شمس اللہ ہوں، کوئی کاروائی نہ کریں۔ اس نام میں بڑا سحر تھا۔ حویلی کے دروازے کھل گئے۔ شمس اللہ اندر آ گیا۔ ایک بس اور 2 جیپیں تھیں۔ جیپوں میں مسلح فوجی بھرے ہوئے تھے۔ افراتفری مچ گئی۔ سامان کی گٹریاں بس میں بھری گئی۔ 12 ملازم، 5 عورتیں جن میں شمسہ بھی تھیں اور شمسہ کے بچے بھی، یہ سب بس میں بیٹھے اور بس چل پڑی۔ دونوں جیپیں بس کو حفاظت میں لے کر چل پڑیں۔ ایک بار پھر موت کا سفر شروع ہو گیا تھا۔ رات بھر نہ جانے کتنا فاصلہ طے کر لیا تھا۔ جوالا پور کے قریب ایک گروہ بس کی طرف لپکا مگر فوجیوں نے فائر کھول دیا۔ کچھ مرے، کچھ زخمی ہوئے، باقی بھاگ گئے۔ خوف و دہشت کا یہ عالم تھا کہ کوئی ایک دوسرے کی صورت بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ سفر رکے بغیر جاری رہا۔ روشنی پوری طرح ہو گئی تو اچانک برقعے میں لپٹی ایک عورت کے حلق سے عجیب سی چیخ نکلی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اکرام پر جھپٹی۔ اکرام ہونک ہو گیا تھا۔ عورت برقعے میں چھپی چھپی اکرام سے لپٹی تھی۔ وہ اس کے سینے سے منہ رگڑ رہی تھی۔ میں خود ہکا بکا ہو گیا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ سبھی حیران تھے۔ اچانک راؤ صاحب بولے، ارے اکرام میاں، اس کی صورت تو دیکھو، تمہاری کوئی نہ ہو، بیچاری گونگی ہے۔ اب اکرام کو ہوش آیا۔ اس نے عورت کے چہرے سے برقع ہٹایا۔ میری آنکھیں بھی اس طرف نگراں تھیں اور پھر میرے دل کی حالت عجیب ہو گئی۔ میں اپنی اس وقت کی کیفیت کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا۔ وہ سریا تھی، اکرام کی بہن، اور میں سکتے کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اکرام بھی اس کا چہرہ دیکھ کر چند لمحات کے لیے پتھرا گیا تھا۔ پھر اس نے سریا کو اپنے سینے میں سمو لیا۔ اس کی مدھم مدھم سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ شکر ہے مالک کا۔ کون ہے یہ اس کی؟ راؤ صاحب نے پوچھا۔ بہن، میں نے جواب دیا۔ ماری باندھی آ گئی تھی، اکیلی تھی، سلام کیا تھا مجھے اشارے سے۔ آنکھوں میں شرم و حیا تھی، گو زبان نہیں تھی بیچاری کی، مگر سمجھ میں آ گیا کہ مسلمان ہے، ساتھ رکھ لیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کا بھائی مل گیا اور ایک فرض کی سبکدوشی ہو گئی۔ شمسہ مل گئی تھی، سریا مل گئی تھی۔ اللہ کے احسان سے گردن جھکی ہوئی تھی۔ سارے وسوسے دل سے نکلتے جا رہے تھے۔ کھیل کیسے شروع ہوگا، کیسے ختم، انسان کیا جانے۔ یہ سب کچھ کسی اور ہی کا کام ہے۔ سریا اکرام کے سینے سے لگی رہی، نڈھال ہو گئی تھی۔ ہم مونا باؤ پہنچ گئے۔ شمس اللہ کے ساتھ آئے ہوئے فوجی واپس چلے گئے۔ اللہ نے ہمیں سلامتی کے ساتھ پاک وطن پہنچا دیا تھا۔ پناہ گزینوں کے مجمع لگے ہوئے تھے۔ لٹے پٹے قافلے دور کی لاکھوں کہانیاں سمیٹے آہوں اور آنسوں کے ساتھ سجدہ شکر ادا کر رہے تھے۔ وطن نوزائیدہ تھا، وسائل ناکافی تھے۔ جس طرح بن پڑ رہا تھا، آنے والوں کو سہولتیں مہیا کی جا رہی تھیں۔ ہم نے بھی ایک گوشہ بنا لیا۔ بوریاں، ٹرنک، گٹریاں، دیوار بنے ہوئے تھے، بس انہی کی پردہ پوشی تھی، یہی 4 دیواری تھی۔ راؤ تجمل حسین پر بھی وہی بیت رہی تھی۔ جو کچھ چھوڑ دیا تھا پاکستان کے لیے، وہ اس عمر میں دوبارہ نہیں حاصل کر سکتا تھا۔ سریا نے مجھے بھی دیکھ لیا تھا اور ایک عجیب احساس جھلکنے لگا تھا اس کی آنکھوں سے۔ مخیر حضرات مصروف عمل تھے، جسے دیکھو دل کھولے دے رہا تھا۔ آنے والوں کے لیے اتنا کچھ کھانے پینے کو آ رہا تھا کہ منع کرنا پڑتا تھا۔ معذرت کرنی پڑ رہی تھی کہ بھائی کھا چکے ہیں، اللہ کا دیا موجود ہے،
2 دن یہاں گزر گئے۔ میرپور خاص کے لیے ریل چکر لگا رہی تھی، سب کی پرچیاں کٹ چکی تھیں، نمبر سے باری آ رہی تھی۔ تیسرے دن کی بات ہے، فجر کی نماز سے فارغ ہوا تھا، یوں ہی سوچ میں بیٹھا ہوا تھا کہ نگاہ سامنے اٹھ گئی۔ صندوق رکھے تھے، ان کے درمیان رخنے بھی بنے ہوئے تھے۔ میری نظر سامنے والے رخنے کی دوسری سمت اٹھ گئی۔ ایک پرنور چہرہ نگاہوں کے سامنے تھا، اور یہ چہرہ، بھلا آنکھیں دھوکا کھا سکتی ہیں؟ بھلا وہ لگن جس نے ایک طویل عرصے سے دل میں ہلچل مچا رکھی تھی، بینائی کو متاثر کر سکتی ہے؟ ماں تھی میری، امی تھی میری، یقینی طور پر وہی تھی۔ بدن میں بجلیاں بھر گئیں، دیوانوں کی مانند اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور ٹین کی دیوار کے دوسرے جانب پہنچ گیا۔ نماز پڑھ رہی تھیں، سر جھکا ہوا تھا، اللہ کے حضور سر مسجود تھیں۔ جانتا تھا کہ ان کے دل میں کیا دعا ہوگی۔ ماموں ریاض اور ابو بھی بیٹھے ہوئے تھے، لاغر، لاچار، مفلوق الحال، بے بسی کا شکار۔ میرے کلیجے کا سارا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا تھا۔ آواز نہیں نکل پا رہی تھی، بدن میں ایسا تشنج پیدا ہو گیا تھا کہ پیروں پر قابو نہیں پا سکا۔ ایک عجیب سا انداز طاری ہو گیا تھا مجھ پر۔ 2 قدم آگے بڑھا اور دھڑام سے ان کے سامنے گر پڑا۔ قوت گویائی مفلوج تھی ہی، بدن نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ابو اور ماموں ریاض چونک پڑے تھے۔ انہوں نے تعصب بھری نگاہوں سے دیکھا اور آگے سہارا دینے کے لیے بڑھے، لیکن باپ کی نگاہ تھی، وہی دل کے تار جنہیں کوئی شے غیر مرئی طور پر آپس میں جوڑے رکھتی ہے۔ بھلا ان تاروں میں لرزش کیوں نہ ہوتی؟ تار جھنجھنائے۔ ابو نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور پھر ایک دل دوز چیخ مار کر مجھ سے لپٹ گئے، مسعود، میرے بچے، مسعود۔ اور یہ الفاظ ایسے تھے کہ امی بھی خود پر قابو نہ پا سکیں۔ ماموں ریاض پاگلوں کی طرح چیخے، ہاں مسعود، ہمارا مسعود ہی ہے یہ۔ ایسے مناظر یہاں عام تھے، ایسے واقعات گوشے گوشے میں ہو رہے تھے۔ ہر لمحہ کہیں نہ کہیں سے آوازیں ابھر آتی تھیں۔ بھلا ان آوازوں کی جانب کون متوجہ ہوتا؟ لیکن اس گوشے میں جو کچھ ہوا تھا وہ عام واقعات میں سے نہیں تھا۔ یہاں تو کہانی ہی انوکھی تھی، یہ تو ملاپ ہی غیر یقینی تھا۔ صدیوں کے بچھڑے ملے تھے، کسے یقین آتا؟ بس یوں لگ رہا تھا جیسے کٹھ پتلیاں نچانے والا کھیل ختم ہو چکا ہو، سارے دھاگے قریب لائے جا رہے ہوں۔ سب کو پتہ چل گیا کہ میرے ماں باپ مل گئے ہیں۔ شمسا ماں کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ ابو نے مجھے کلیجے میں بھیج رکھا تھا، محمود باقی رہ گیا تھا۔ میں نے انہیں خوشخبری سنائی کہ وہ زندہ سلامت ہے، وہ ضرور ہم سے آ ملے گا۔ مبارک ہے یہ وطن پاک جس نے صدیوں کا طلسم توڑ دیا۔ مبارک ہے پاکستان جس نے بچھڑوں کو ملا کر دل کے زخم سی دیے۔ اکرام نے کہا، مسعود بھائی، میں نہ کہتا تھا کہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ گزرتے وقت کی کہانیاں ایک دوسرے کو سنائی گئیں۔ ماموں ریاض خوشی سے دیوانے ہو رہے تھے، کہنے لگے، پاک وطن نے ہمیں نئی زندگی سے نوازا ہے، ہم باہمت ہیں، ایک بار پھر وہی گھر بنا لیں گے، ہم ایک بار پھر اسی زندگی کا آغاز کریں گے۔ ہماری روانگی کا وقت آ گیا۔ میرپور خاص، حیدرآباد اور پھر کراچی۔ کراچی میں ہمیں پرانی نمائش کے کیمپ میں جگہ ملی تھی۔ رفتہ رفتہ زندگی آگے سفر کر رہی تھی۔ یہاں کیمپ میں ہم نے اپنا انتظام کیا۔ امی کو بخار ہو گیا، شمسا اور سریا نے انہیں ہاتھوں میں سنبھالا ہوا تھا۔ میرے دل میں ایک خیال سر ابھارنے لگا، پورنی میرے قبضے میں ہے، سب کچھ حاصل کر سکتا ہوں اس کے ذریعے۔ عالیشان رہائش گاہ، زر و جواہر کے انبار، اتنے عرصے کے بعد یہ لوگ ملے ہیں، کیوں نہ فائدہ اٹھاؤں؟ غلط! عقب سے آواز آئی اور میری گردن گھوم گئی۔ دن کی روشنی میں بھی اس گدڑی پوش کو دیکھ چکا تھا جو پیوند لگی گدڑی میں سر سے پاؤں تک چھپا بیٹھا تھا۔ اب شام کے دھندلکوں میں بھی وہ وہی موجود تھا۔ اس نے یہ جملہ کہا تھا، تم نے مجھ سے کچھ کہا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں شاہ جی، غلط سوچ رہے ہو، گدڑی پوش نے چہرے سے گدڑی ہٹا کر کہا۔ میں اسے دیکھ کر اچھل پڑا۔ نادر حسین تھا۔ میرے کہنے سے قبل وہ بول پڑا، برے بھلے کی تمیز دی گئی ہے، رزق حلال ہر طرح افضل ہے، کالی طاقت زہر کا تریاک بنے تو ٹھیک ہے،
زہر کو زہر سے مارو، لوہے کو لوہے سے کاٹو۔ خلق خدا کی خدمت کرنے میں حرج نہیں، مگر گندگی سر پر نہیں اوڑھنی چاہیے۔ بازو دیے ہیں اللہ نے، محنت سے کماؤ، ہمت سے جیو، دنیا داری ترک دنیا سے بہتر ہے۔ اس نے دوبارہ گدڑی میں منہ چھپا لیا۔ میں لپک کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے بے اختیار کہا، نادر حسین تم یہاں بھی آ گئے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ منہ تو کھولو نادر حسین، میں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی گدڑی کھینچی، لیکن گدڑی زمین پر پھسل گئی۔ نادر حسین اس میں نہیں تھا۔ میں سکتے میں رہ گیا، لیکن مجھے علم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نادر حسین کو بہت کچھ دے دیا تھا۔ وہ فنا فی اللہ ہو گیا تھا۔ میں اس کے الفاظ پر غور کرنے لگا۔ مجھے پورنی کے بارے میں ہدایت دی گئی تھی۔ اس کی کالی قوت کالے علم کے خلاف استعمال کر سکتا تھا، اس سے اپنے لیے کچھ نہیں لے سکتا تھا۔ اس ہدایت سے میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اب صرف محنت کی کمائی پر گزارا کرنا ہے۔ وقت کا انتظار کروں تو سب سے بہتر ہے، ورنہ سزا بھگت چکا تھا۔ اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ کیمپ میں محبت و اخوت، بھائی چارے کے ایسے مظاہرے ہو رہے تھے کہ آنسو نکل آتے تھے۔ جسے دیکھو پناہ گزینوں کے لیے سب کچھ لٹانے پر آمادہ۔ امدادی اشیاء کے انبار چلے آ رہے ہیں۔ حکومت الگ آسانیاں فراہم کر رہی تھی۔ ایک سپہر ایک رئیس پھل اور مٹھائیاں لے کر آیا۔ 4 ملازم یہ اشیاء تقسیم کر رہے تھے۔ وہ خود نگرانی کر رہا تھا۔ نوجوان اور خوبصورت آدمی تھا۔ ماموں ریاض نے اسے سب سے پہلے دیکھا۔ بے تابی سے اٹھ کھڑے ہوئے، قریب پہنچے اور آہستہ سے بولے، میاں آپ کا نام محمود احمد تو نہیں ہے؟ نوجوان نے چونک کر انہیں دیکھا۔ پھلوں کا تھیلا اس کے ہاتھ سے گر پڑا۔ اس نے ایک چیخ ماری، ماموں ریاض! وہ ان سے لپٹ گیا۔ میرا دل اچھر کر حلق میں آ گیا۔ بساط کا آخری مہرہ بھی مل گیا تھا۔ آشیانے کا آخری پرندہ بھی واپس آشیانے میں آ گیا۔ محمود نے تو صرف ماموں ریاض کو پایا تھا، سب کو دیکھ کر مسرت سے دیوانہ ہو گیا۔ امی کا بخار شاید اسی لیے تھا، ایسی خوش ہوئی کہ بخار کا نام و نشان نہیں رہا۔ محمود کراچی میں رہتا تھا۔ جمشید روڈ پر اس کا بنگلہ تھا۔ اس بنگلے میں ہمیں لا کر اس نے اپنی کہانی سنائی۔ کئی سال وہ ملک سے باہر رہا اور اس نے خوب دولت کمائی۔ پھر ماں باپ کے لیے بے چین ہو کر واپس آ گیا اور احتیاطاً اس نے کراچی میں رہائش اختیار کی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اب خفیہ طور پر ماں باپ کو تلاش کرے گا۔ اسی اثنا میں پاکستان بن گیا اور اسے یہاں رکنا پڑا۔ محمود کی اس حیثیت نے کایا ہی پلٹ دی۔ کوئی مشکل نہ رہی۔ اس نے اپنا کاروبار بھی تقسیم سے پہلے یہاں مستحکم کر لیا تھا۔ اکرام، فیضان اور شامی بھی اب غیر نہیں تھے۔ یہاں سب کی کھپت تھی، چنانچہ سب تعمیر وطن میں مصروف ہو گئے۔ ہم وطن ہی کے فرد تھے۔ نیک راہوں پر چل کر اپنے گھر کے لیے باعزت روزی حاصل کر لی جائے تو خدمت وطن ہوتی ہے۔ اس بارے میں کیا عرض کروں؟ شرم محسوس ہوتی ہے کہ میری خواہش پر سریا سے میرا نکاح کر دیا گیا۔ یہ میری دلی آرزو تھی۔ معصوم و مظلوم سریا میری زندگی میں شامل ہو گئی۔ پورنی سے میں نے بھوریا چرن کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا، پرم پردھانی وہ شنکھا ہے۔ شنکھا 3 بار کالے جنم لیتا ہے۔ ہاں، اگر وہ کھنڈولا بن جائے تو پھر اسے امر شکتی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس سمے وہ مر گیا تھا، مگر کون جانے وہ کب نیا جنم لے لے۔ ہر جنم میں کھنڈولا بننے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اگر اس کے 3 جنم ختم ہو جائیں تو پھر نہیں جیتا۔ گویا بھوریا چرن کے دوبارہ سامنے آنے کے امکانات تھے، لیکن 40 سال گزر چکے ہیں۔ خدا کا احسان ہے کہ ان 40 سالوں میں مجھے وہ کبھی نظر نہیں آیا۔ ہمارا باغ ہرا بھرا ہے۔ میرے، محمود کے، شامی اور شمسا کے بہت سے بچے ہیں۔ میں نے زندگی گزارنے کے لیے کاروبار کر لیا تھا۔ اللہ کا احسان ہے، دیانت سے خوب چل رہا ہے۔ خلق خدا کی جس طرح مدد ہوتی ہے کرتا ہوں۔ اب اتنے پر اسرار اور پیچیدہ واقعات پیش آئے ہیں ان 40 سالوں میں کہ سنانے بیٹھوں تو پھر اتنی طویل ایک داستان کا آغاز ہو جائے۔ چلیے، یار زندہ صحبت باقی،
ہاں، اگر کہیں گھر کی دیواروں پر یا کسی درخت پر کوئی پیلی مکڑی نظر آ جاتی ہے تو اپنے بدن کی لرزشوں پر قابو نہیں پا سکتا۔ خدا سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ آپ کا مسعود احمد۔